بٹ جب موقع ایسا ہو کہ یہ چیز ایک طریقے سے ملک کی سالمیت یا ملک کی جو پرسیپشن ہے اس کے خلاف آن کھڑی ہو. میں خدا نخواستہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیا اس کے خلاف ہے, لیکن یہ جو ڈسکنیکٹ ہے یہ کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. تو گیون دیٹ should it not be a mutual responsibility کہ اس گیپ کو بڑی ایمرجنسی میں برج کیا جائے, نہ کہ یہ کہ ایک دوسرے کو دھمکیاں جائیں ہم تم کو دیکھ لیں گے اور ہم تم کو دیکھ لیں گے. اس پہ بات کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. آپ کے خریدے گئے ہر سیف گارڈ سے اسکولوں میں ہاتھ دھونے کی سہولیات تعمیر کرنے کے لیے پیسے عطیہ کیے جا رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ 100 اسکول, ہمارا ساتھ دے صحت مند پاکستان کے لیے. ہیئر اسٹائلز آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, لیکن ان کے لیے چاہیے بال, وہ بال جو آپ ضائع نہیں کر سکتے. خشکی نشان ہے سر کی جلد کے مسائل کا, جس سے بال گر سکتے ہیں. اب بنا مردوں کے لیے نیا ہیڈ اینڈ شولڈرز ہیئر انڈیورنس. خشکی 100% تک دور اور بال گرنا کم. نیا ہیڈ اینڈ شولڈرز ہیئر انڈیورنس. KASB پیش کرتا ہے KASB اسکائی ویو. کراچی یونیورسٹی سے متصل 200 فٹ چوڑے روڈ پر 6 رہائشی ٹاورز, 2, 3 اور 4 بیڈ روم کے لگژری اپارٹمنٹس, ماڈرن اٹیچڈ باتھ, جدید کچن, ہر اپارٹمنٹ کے لیے مخصوص پارکنگ, مستعد سیکیورٹی ارینجمنٹس, فٹنس سینٹرز. KASB اسکائی ویو. فون سائٹ آفس 346-908-54-7. ویب سائٹ www.kasbdevelopers.com. ₹10 کے ایڈوانس میں تو اتنی بات ہوگی. اب زونگ سے بیلنس ختم ہونے پر ریسکیو لکھ کر 911 پر بھیجو اور ₹50 تک کا ایڈوانس حاصل کرو. زونگ ریسکیو, ₹50 تک کا ایڈوانس. زونگ, سب کہہ دو. آپ کے خریدے گئے ہر سیف گارڈ سے اسکولوں میں ہاتھ دھونے کی سہولیات تعمیر کرنے کے لیے پیسے عطیہ کیے جا رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ 100 اسکول, ہمارا ساتھ دے صحت مند پاکستان کے لیے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. جو آپ نے فرمایا کہ میڈیا اور آپ کی طرف سے انفارمیشن ڈسیمنیشن ہے یا میڈیا میں ایک گیپ ہے, آئی ریسپیکٹ دیٹ اور جائز ہے, لیکن کیا یہ گیپ ہمیں بہت جلدی میں اس کو برج کر کے آگے نہیں نکالنا چاہیے تاکہ ہم ساتھ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بات تو درست ہے, ضرورت بھی ہے. کتنا جلدی گورنمنٹس گیئر اپ ہو سکتی ہیں ان چیزوں کے لیے, بجٹنگ, ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ, رسپانسونیس, یہ سب چیزیں ہیں. آبجیکٹو ضرور ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر دونوں سائڈس اس پہ تھوڑا زیادہ تیار ہوں. ایک تھوڑا سا ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ تھوڑا بھی جب آپ بات کرتے ہو بھائی کوڈ آف کنڈکٹ یہ وہ, اب اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اٹس این اٹیک آن فریڈم. مے بی ماضی میں یہ رہا ہو, لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ تھرو نیگوسیشنز, تھرو ڈائلاگ ہم بہتر طریقے سے. آپ نے بہت خوب فرمایا کہ جب آپ کوڈ آف کانڈکٹ کی بات کرتے ہیں, جس کے ذاتی طور پہ اور جن آپ نے میرے رائیولز کا یا کمیونٹی کا مجھ سے بہت نالا ہے, میں پرسنل طور پہ کوڈ آف کانڈکٹ کے بہت زیادہ حق میں ہوں, اور آج سے نہیں کوئی 4 برس سے, جب سے میں کام کروں تب سے میں بولنا ہونا چاہیے. لیکن جب آپ کی طرف سے کوڈ آف کانڈکٹ آتا ہے تو یقیناً بطور دھمکی دیکھا جاتا ہے اور صحیح دیکھا جاتا ہے, کیونکہ کانڈکٹ آپ کی, اور آپ سے مراد نوید قمر یا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے, جو بھی سرکار, پولیٹیشین, لیڈر, پبلک سپوکس پیپل جتنے بھی ہیں, ان کی طرف سے بڑا شدید کیئرلیسنس پائی جاتی ہے, کوئی بھی پارٹی ہو. تو وہ جب ہماری طرف دیکھتے ہیں یہ کیا مزہ آ گیا, ہم سارے برابر ہیں, آپ ہمیں کون ہوتے ہیں دیکھنے والے. سو گیون دیٹ اس وقت اگر ہم آف ریکارڈ یا آف کیمرا جتنے بھی پولیٹیشین سے بات کریں کہ پبلک اینیمی نمبر 1 از دا میڈیا, اور تم لوگ بڑے بدماش لوگ ہو, تم لوگ جو 5ویں پارٹی تو تم بن کے بیٹھ گئے ہو, تم خود اپنی سیاست چل, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, آئی پلیڈ گلٹی ٹو دیٹ. تو کیا یہ جو برج ہے should that not be sorted out like tonight? کتنی بھی ریسورس چاہیے ہو, کیونکہ اگر ہم خدا نخواستہ پارٹی بن گئے ایک دوسرے کے لیے تو we have to bridge this tonight before we can take the next step. کیونکہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں, نوید قمر صاحب جو کام کریں گے, میں گھاگ لگائے بیٹھا ہوں, اس نے سانس بھی لیا, سانس چڑھا لیا ہے جی اس نے, پڑھو اس کو, how will that, بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نا. ہاں یہ تو ہے. So ہمارا کام ورکنگ آن دیٹ. We are, but as I said, it takes time. نہیں, علاوہ دعوت شاوت کھلانے کی بھی تو کوئی کام ہے, صرف دعوت کھلا دیتے ہیں, کام نہیں کرتے. چلیے ایک اور مثال,
آپ کی طرف سے ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ لکھی جس میں یہ کنفیوژن ہوا کہ اس سرکار کو بڑا کرپٹ کہا گیا. ود ان 15 منٹس بڑے خطرناک قسم کے بیانات ہیں. امریکہ کے ایجنٹ ہیں, پتہ نہیں اسرائیل سے فنڈنگ آتی. کچھ دیر بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ وہ یار یہ رپورٹ تو مشرف صاحب کے بارے میں تھی. کمپلیٹ ودرول آف دیٹ اسٹیٹمنٹ. تو اگر ان کے خلاف تھی تو ملک جائے بھاڑ میں. ایز لانگ ایز پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں کہا گیا ہو, ایز لانگ ایز اس حکومت کو کچھ نہ گیا ہو, ہاؤ کم کوئی اس کے خلاف وہ بات ماضی میں کھو جاتی ہے. اگر ہم اس کو زندہ, جیسا کہ میں آج بات نہ کروں, 3 4 5 ہفتے ہو گئے, 6 ہفتے ہو گئے اس بات کو, اگر نہ کروں تو وہ ماضی میں کہ دفن ہو گئی بات. لیکن آج کل انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کا جو ریکارڈ ہے اس میں دفن نہیں ہوتی, یہ زندہ ہے. کلیئرٹی کر کے, کلوزر کر کے ہم آگے کیوں نہیں بڑھتے, اس کو زندہ کیوں رہنے دیتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, دیٹس پرابلی ٹرو. یا میں آپ سے اگری کرتا ہوں. فرسٹ آف آل یہ پورا کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب اپنے اپوننٹس پہ کوئی الزام لگاتے ہیں وداؤٹ ویریفیکیشن, یا تو ہو نا کہ ایک سبسٹینٹیو چیز ہو, وہ تو ایک الگ ایشو ہے, لیکن ایسے ہی وداؤٹ ویریفیکیشن ہم کہتے ہیں تم چور ہو, وہ کہتا ہے تم چور ہو. نقصان کس کا ہے؟ دونوں کا پلس ملک کا. سب سے زیادہ ملک کا. ہاں, یہی ایشو تھا, یہی فلاسفی تھی جو سی او ڈی کی بیسس بنی تھی. پالیٹیشینز ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ریئلائز کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. پھر جب تیسری فورس بیچ میں سے نکل گئی, پھر وی آر بیک ٹو دا سیم اینڈ مے بی انسٹیگیٹڈ بائی سمبڈی, بٹ نیوردلیس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دس از ڈیمیجنگ اوور آل فار جو ڈیموکریسی نہیں ہے تو ملک نہیں ہے. آئی ایم ویری کیٹیگورک آن دیٹ کہ اگر ہم ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس کو کمزور کریں گے انکلوڈنگ پولیٹیکل پارٹیز تو ہم ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ فلاسفی ہی غلط ہے کہ جی سارے پولیٹیشینس کو نکال دو تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے کہا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز انکلوڈنگ پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کون کر رہا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم انفارچونیٹلی نیشنل سن 2009 میں کون کمزور کر رہا ہے؟ دیکھیں پلیز لیٹ می گیو اٹ دا کمپلیٹ پرسپیکٹو کہ اوور دا ایئرس آپ 60s دیکھیں, 70s دیکھیں, 80s دیکھیں, 90s دیکھیں, ایک ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ دیر از اے کمپٹیشن بٹوین فورسز کہ ایز اف وہ رہیں گے تو ہم نہیں رہیں گے, اینڈ دیٹ کائنڈ آف تھنگ. اینڈ سم آف اٹ واز مراد فوج ہے. فوج اس طرف مطلب ملٹری گورنمنٹس آئیں, ٹھیک ہے, الیجیٹیمیٹ ہوتی ہیں, جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے اپنا ایگزسٹنس, اور اس کے لیے وہ کانسٹنٹلی دوسرے کو ایک تو خرابی دکھا رہی ہوتی ہیں, دوسرے کو ایجیٹیٹ یا کوئی اور ری ایمرج کرنے سے روکنے کے لیے کئی اور تدابیر کرتی جا رہی ہیں. لیکن آج ہمیں تاریخ کیا بتاتی ہے؟ کیا اس سے ملک بہتر ہوا, ملک کو فائدہ ہوا, یا ملک اور پیچھے گیا؟ تو if that is wrong, history tells us that is wrong. But in all honesty, I don't have the answer to that question. کیونکہ وہ گرے ہوتا جا رہا ہے سوال. اس میں پھر ابھی میں ایک سیکنڈ میں آتا ہوں, کیونکہ آپ نے کہا نا کہ ہسٹری ہیز پروف کہ انہوں نے نقصان پہنچایا, انہوں نے وہ بھی تھوڑا سا گرے ہو گیا. کہ مارشل لا کی آج دن تک فال آؤٹ ہم ختم نہیں کر سکے. Agreed 100%. ٹھیک ہے, اینڈ یٹ دیٹ واز جسٹیفائڈ بٹ hounding, not only hounding, hanging the PPP front line leadership, putting them in jail, کوڑے مارو, یہ کرو. جنرل مشرف سیم تھنگ, ٹھیک ہے نا. اب جنرل یحییٰ خان, ہاف دا کنٹری گون. کون سا اچھائی ہے جو آپ ماشاء اللہ گورنمنٹ کی ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جس سے جسٹیفائی ہو کہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں, میں یہ قطعاً یہ نہیں کہہ رہا. آپ نے کہا کہ which one has done more damage, میں نے کہا وہ جواب گرے ہے اس وقت, لیکن ہاں نہیں ہونا چاہیے تو بحث